دینے کو تیار نہیں ہے. میرے خواجہ نے فرمایا پھر جاؤ اور ایک کٹورا ساتھ لے جاؤ. کہا بابا جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, پولیس والے پانی کے قریب تک نہیں جانے دیتے. میرے خواجہ نے فرمایا جاؤ, جہاں تک تم جا سکتے ہو وہاں تک تم چلے جاؤ, اور جہاں تمہیں روک دیا جائے وہاں انا ساگر کو اشارہ کر دینا, آجا آجا تجھے میرے پیر نے بلایا ہے, آجا آجا تجھے غریب نواز نے بلایا ہے, آجا آجا تجھے خواجہ نے بلایا ہے. ابے اللہ کی قسم تبلیغ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے پہنچنے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جب اشارہ پانی کو کیا جاتا ہے تو ایک مسلمان جب کھڑا ہو کر پانی کو اشارہ کرتا ہے تو پورا انا ساگر مسلمان ہو کے میرے خواجہ کے کٹورے میں تشریف لے آتا ہے. ابے اللہ کی قسم کھا کے ایک نبی کا غلام کہتا ہے تبلیغ کرنا ہے تو ایسی کر لے کہ تجھے بولنا نہ پڑے. ارے جو بھی چہرہ دیکھے تو کہنے کے بعد یہ مجبور ہو جائے جب نبی کے غلاموں کی تبلیغ کا عالم یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی تبلیغ کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. اب بے چین ہے پریشان ہے, پرتھوی راج کی نیندیں اڑ گئی ہیں, بے چین ہے پریشان ہے, رات کو سو نہیں رہا ہے. اس نے ایک جادوگر بلایا, کہا ایسا کرو, مشہور جادوگر ہے, اس سے کہا اس فقیر کو یہاں سے بھگا دو, جو چاہو گے لے لینا. جادوگر نے کہا تیرے اجمیر میں اتنے بڑے جادوگر ہیں, استعمال کیوں نہیں کیے؟ غریب نواز کے بارے میں پرتھوی راج نے کہا میں نے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے لیکن سب فیل ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, تیرے پاس طاقت ہے, پولیس والوں سے مروا کے پھینکوا دے. پرتھوی راج نے کہا ہتھیار بھی چلوا دیے لیکن ہتھیار بھی کام نہیں کر رہے ہیں, ہتھیار بھی کام نہیں کر رہے ہیں, طاقت بھی کام نہیں آ رہی ہے, لشکر بھی کام نہیں آ رہا ہے. تو اس جادوگر نے ایک راستہ بتایا, پھر ایک راستہ ہے, اگر اس فقیر کی نگاہ گندی کر دی جائے, یہ کسی لڑکی کو غلط نظر سے ایک بار دیکھ لے, ہندوستان سے اسلام چلا جائے گا, ہندوستان سے اذان چلی جائے گی, ہندوستان سے کلمہ چلا جائے گا, ہندوستان سے قرآن چلا جائے گا. پرتھوی راج نے کہا اتنا سا کام ہے, یہ کام تو میں لمحوں میں کر دیتا ہوں. پرتھوی راج نے کیا کہا اتنا سا کام ہے یہ تو میں ابھی لمحوں میں کر دیتا ہوں. اس نے اجمیر کی خوبصورت لڑکیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا انا ساگر کے کنارے پہ جو فقیر بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی سی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے, تھوڑے سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ اور جانے کے بعد ان میں سے اگر کوئی بھی تمہیں ایک بار غلط نظر سے دیکھ لے, سمجھ لو قرآن پہ پابندی لگ جائے گی, اذان پہ پابندی لگ جائے گی, داڑھیوں پہ پابندی لگ جائے گی. وہ لڑکیاں جاتی ہیں, جانے کے بعد صبح سے شام تک کھڑی رہتی ہیں لیکن کوئی بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, اور دیکھے بھی کیا یار, جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ بس گیا ہو وہ دنیا کے حسن کو دیکھنا گوارا بھی کیسے کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح سے شام تک تمام لڑکیاں کھڑی رہی. شام کو جب لوٹ کے آئی, پرتھوی راج محل کے دروازے پہ کھڑا ہوا لڑکیوں کا انتظار کر رہا ہے. جب وہ لڑکیاں پلٹ کے آتی ہیں, پرتھوی راج نے پوچھا بتاؤ معاملہ کیا رہا, کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ تمام لڑکیوں نے کہا اے بادشاہ سن لے, کسی بھی انسان نے, اس کے مرید نے, اس نے ایک نظر بھی دیکھنا تو دوسری بات ہے, پلک اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. پرتھوی راج جلال میں آ گیا, کہا تم نکمی ہو, تم اتنا بھی کام نہیں کر سکتی, یہ کام تو میری بیٹی کرے گی. پرتھوی راج کی اکلوتی بیٹی ہے, ہندوستان میں جس کی شہرت ہے, ہندوستان میں جس کے حسن کا ڈنکا بستا ہے, ہندوستان میں جس کے حسن کے چرچے ہوتے ہیں, ہر جگہ اس کے حسن کے چرچے ہو رہے ہیں, ہر جگہ اس کے حسن کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں, ہر جگہ اس کی تعریف چل رہی ہے. اس نے کہا یہ کام تو میری بیٹی کرے گی. پرتھوی راج گھر میں جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. بیٹی نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, کہا ابا بات کیا ہے, میں تمہیں کئی دن سے پریشان دیکھتی ہوں, تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوا دیکھتی ہوں. ابا تم نے کھانا چھوڑ دیا ہے, ابا تم نے پینا چھوڑ دیا ہے, ابا تم آرام نہیں کرتے ہو. پرتھوی راج نے کہا ہے میری بیٹی جو انا ساگر کے کنارے فقیر پڑا ہوا ہے, اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے, اس نے میرا سکون چھین لیا ہے, اس نے
میری نیند چھین لی ہے, اس نے میرا آرام چھین لیا ہے. اے بیٹی اگر اس کو بھگا دے, کہا بابا کیسے بھگے گا, میری جان تیرے لیے حاضر ہے, میرا جسم تیرے لیے حاضر ہے. بابا اگر میرا خون کا ایک ایک قطرہ تیرے لیے حاضر ہے, میرے خون کے قطرے سے بھاگ جائے, بابا میری گردن کاٹ دے. پرتھوی راج نے کہا بیٹی تیری جان نہیں چاہیے, صرف ایک بار تو فقیر کی نظر کو گندا کر دے. اس کا چاہنے والا یا اس کا کوئی مرید یا وہ فقیر ایک بار غلط نظر سے دیکھ لے, سمجھ لے میرا سکون پلٹ آئے گا, یہ قرآن چلا جائے گا, میرا سکون پلٹ آئے گا, اذان چلی جائے گی, میرا سکون پلٹ آئے گا, یہ جماعت چلی جائے گی, میرا سکون پلٹ آئے گا, یہ داڑیاں چلی جائیں گی, میرا سکون پلٹ آئے گا, یہ قرآن چلا جائے گا. بیٹی نے کہا ابا اتنا سے کام ہے, یہ تو میں یوں گئی اور یوں آئی. شام کے ٹائم بیٹی جاتی ہے, آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئی ہے, بڑے باریک کپڑے پہنے ہوئی ہے. جانے کے بعد نا ساگر میں گوتا لگاتی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, ایک تو باریک کپڑے تھے, وہ بھی جسم پہ آدھے تھے, اور وہ بھی پانی میں بھیگ گئے, اس کا جسم کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں تھا. وہ شام کے ٹائم جا کر میرے غریب نواز کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے. صبح شام سے صبح تک کھڑی رہی, صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی, دوپہر سے پھر شام ہونے والی, 24 گھنٹے ہونے والے تھے اور کوئی اسے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اس نے آواز دی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہتی ہے بابا ایک بار دیکھ لے, میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے. نوجوان میرا حسن دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, میرے گھر کا طواف کرتے ہیں, میرے گھر کا چکر لگاتے ہیں, دنوں رات لوگ میرے گھر کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں. ایک بار دیکھ لے, میرے حسن کی توہین نہ کر. میرے غریب نواز کے کاندھے پہ چادر پڑی ہوئی تھی, آپ نے وہ چادر لی اور اس بیٹی کے طرف پھینک کے کہا اے بیٹی یہ چادر اوڑھ لے. اسلام کسی بھی بیٹی کو, کسی غیر محرم کو بغیر پردے کے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اسلام کا پیغام ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی کیسی ہے. اگر کسی کی بیٹی نکل کے چلی جائے تو جب تک دکھتی رہتی ہے تب تک دیکھتے رہتے ہیں چل کیسی رہی ہے, کس کی ہے, کیسا. اگر نقاب میں پردے میں ہے تب بھی پہچان کر لیتے ہیں نوجوان, فلانے کی بیوی ہے کہ تجھے کیسے پتا, میں نے بس چال سے پہچان لیا. اتنی توجہ سے اتنی غور سے دیکھتے ہیں, یہ آنکھوں میں نا سوجے گھسڑ دی جائیں گے, آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. ہم کون سے راستے پہ آ گئے, کس طریقے پہ آ گئے, کون سے راستے پہ ہمیں چلنا تھا, کون سا راستہ ہم نے اختیار کر لیا. نبی کے غلاموں, اسلام کو پہچان لو, اسلام کا پیغام کیا اس کو سمجھ لو. آج ہم نے دینی اپنی مرضی سے, ہم سمجھتے ہیں وہی دین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں, وہ دین نہیں ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. دین وہ ہے جسے غریب نواز لے کے آئے, دین وہ ہے جسے غریب نواز نے ہمیں دیا, دین وہ ہے جسے خواجہ محمد میاں ہمیں دے رہے ہیں, دین وہ ہے جو پیر نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ کی قسم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم عزت نہ کرنے لگیں. آج نوجوان بیٹھے ہوئے آرام سے باتیں کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے. انہیں بس اتنا پتا ہے کہ یہ ٹون کی بٹنگی آرام سے صبح میں چائے میں ڈبو کو کھائیں گے, اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. ابے سمجھو, ٹونٹی کے چکر میں کب تک پڑے رہو گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی ٹونٹی میں بٹ جائے اور تم چائے کے کپ میں ڈوب کے مر جاؤ. اب اسلام کو پہچانو, یہ ٹونٹی کے چکر میں مت رہو. یہ میرے خواجہ کا کرم ہے کہ اگر تم نے عمل کر لیا تو دنیا میں تمہیں ٹونٹی کھلا دیتے ہیں اور وہاں تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت دلا دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تبھی مل سکتی ہے, خالی کھانے کے چکر میں مت رہو. مسلمانوں عمل کرنا شروع کر دو. آج کا نوجوان ماں باپ سے اکڑ کے بات کرتا ہے, آج کا نوجوان ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. اللہ کی قسم وہ نوجوان کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا. آج تو عجیب معاملہ ہے, حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, فارم بھر رہا ہوں, لیکن ابا کا خیال نہیں ہے, اماں سے بات بھی نہیں کر رہا, حج کرنے جا رہا ہے. ابھی حج کرنے جا رہا ہے, کعبے کی دیوار سے سر پھوڑ لینا تب بھی تجھ سے اللہ راضی نہیں ہوگا. حجر اسود کو چوم کے ہونٹوں کو رگڑ لینا تب بھی اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ تب راضی ہوگا جب گھر میں تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں. سبحان اللہ.